7 محرم کو حضرت امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا اور بحث و مباحثات چلتی رہی۔ یزید کی طرف سے یزید کی بیعت کے لیے اقرار کا حکم تھا کہ آپ اقرار کر لیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ میں فاسق و فاجر کی بیعت کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ 9 محرم کو عمر نے کہا کہ اے امام حسین، یا تو یزید کی بیعت کر لو یا پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام یعنی حضرت امام حسین نے فرمایا، اگر تم ہم سے لڑنا ہی چاہتے ہو تو پھر کل 10 تاریخ کو ہم سے لڑائی کر لینا۔ یہ کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک رات بارگاہ خدا بندی میں سجدے کریں اور تلاوت قرآن کریم کے مزے لوٹ لیں۔ عمر بن سعد نے رضامندی ظاہر کر دی اور دل ہی دل میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، ایک دن اور گزر جائے گا اور ان کی پیاس کی شدت اختیار کر جائے گی اور ہمارا کام زیادہ آسان ہو جائے گا۔ نبی محرم کا دن گزر کر 10ویں رات آ گئی۔ آپ نے تمام عزیز و اقارب کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں اپنے تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں، آپ لوگوں نے ہر مقام پر میرا ساتھ دیا ہے، تمہاری جانثاری اور وفاداری پر تاریخ عالم فخر اور ناز کرتی رہے گی۔ آج یزیدی لشکر میرے خون کا پیاسا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ سامنے کون ہے۔ اگر وہ بیعت مانگتے ہیں تو میں بیعت نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم جہاں چاہو رات کی تاریکی میں چلے جاؤ۔ تمام عزیز و اقارب نے دست بستہ عرض کیا، یا امام حسین، ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں، ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ کیجیے، اور آج رات آپ کو اس میدان میں اکیلا چھوڑ آئے تو دنیا ہمیں کیا کہے گی۔ امام علی مقام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر بارگاہ خدا بندی میں دست بدعا ہو کر عرض کی، اے رب ذوالجلال، تیری ہر نعمت لازوال، تیرا کرم انتہائی کمال، مولا تو نے ہمیشہ اپنے بندوں پر فضل و کرم کیا، نہ مرادوں کو گوہر مراد سے مالا مال کیا، تیری رحمت پہ نثار، تیری عطا پر قربان جاؤں، ہمیں بھی اس امتحان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پھر کچھ دیر بعد آپ پر خواب کا عالم طاری ہو گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام پاک کے سینے بکینہ پر دست رحمت پھیرا اور دعا کی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر عطا فرما۔ پھر آپ نے ساری رات تلاوت قرآن اور عبادت میں گزاری۔ میرے امام حسین نے ایک کربلا کے میدان کے اندر بھی عبادت کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم لوگ کس قدر خدا کو ناراض کرتے ہیں۔ میرے حسین دشمنوں کے بیچ میں، دشمنوں کے نرغے میں 3 دن کے پیاسے سجدے میں سر رکھ کر دنیا کو یہی پیغام دے رہے تھے، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے برادر مکرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تصور کر کے بارگاہ خدا بندی میں عرض کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، میرے بھائی کو امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ مگر رات دھیرے دھیرے گزرتی رہی۔ امام علی مقام نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر سے فرمایا، بیٹا جاؤ میدان جنگ کا نقشہ دیکھ کر کے آؤ۔ چنانچہ شہزادے وہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، سارا میدان خالی ہے، فرات پر پہرا لگا ہوا ہے اور ایک برقع پوش خاتون ریت کے ذرات میں سے کنکریاں چن رہی ہے۔ علی اکبر یہ منظر دیکھ کر کے میدان سے واپس آئے اور میدان جنگ کا سارا قصہ اپنے بابا جان سے بیان کیا۔ سید الشہداء سے بتایا کہ میدان میں کوئی نہیں تھا، لیکن ایک بوڑھی عورت ریت سے کنکریاں نکال رہی تھی، چن رہی تھی۔ حضرت امام حسین نے جب یہ سنا تو اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور حضرت امام حسین رونے لگ گئے اور کہنے لگ گئے، بیٹا وہ کوئی اور نہیں، تمہاری دادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ 10ویں شب محرم اہل بیت اکرام نے عبادت و ریاضت، تسبیح و تحلیل، ذکر و فکر اور تلاوت قرآن کریم میں گزاری۔ تہجد کا وقت ہوا تو امام علی مقام نے نوافل ادا فرمائے۔ پھر طلوع فجر کے وقت حضرت علی اکبر نے اذان پڑھی
اور نباس رسول نے امام علی مقام نے امامت فرمائی اور تمام حق پرستوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ سامنے یزیدی فوج کی تلواریں چمک رہی تھی، ادھر نماز عشق ادا ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب حق پرستوں نے نماز فجر ادا کر لی، لشکر یزید کی طرف سے نعرہ جنگ بجا دیا گیا۔ امام علی مقام تمام حجت کے طور پر میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے بدبختو، تم کس کے جگر پارے کے خون کے پیاسے ہو؟ اللہ اکبر۔ تم کس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ مجھ کو رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا ہے جس کے امتی ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ کس طرح حضرت امام حسین پر ظلم کیے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، اور شیر خدا علی مرتضیٰ کا فرزند دل بند ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس کو دنیا روحانی پیشوا مانتی ہے، میں وہی حسین ہوں جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی خوشبو فرمایا تھا۔ ہاں، میں وہی حسین ہوں جس کو تم نے سینکڑوں خطوط لکھے تھے۔ اب ہم تمہاری درخواست پر یہاں آ گئے۔ کیا یہی حق میزبانی ہے جو تم ادا کر رہے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں سے جہالت کے پردے اٹھا کر دیکھو، تعصب کی پیٹی اتار کر دیکھو، دنیا کے مال کی حبس کو چھوڑ کر کے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ورنہ بروز قیامت میرے اور میرے اہل خانہ کے خون کا تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ تم دنیا و آخرت میں ذلیل ہو جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے۔ جب سرے محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین کا یہ 10 تاریخ تک کا منظر میں نے آپ تک پیش کیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے۔